ہم یہ کرنا ہے، عاشورے کے دن نفلی روزہ رکھنا ہے۔ جو کوئی عاشورے کے دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمان کے برابر، ساتوں زمین کے برابر، آدمیوں کی گنتی کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ عاشورے کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مسجد کی جماعت والوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عاشورے کے دن کسی کو تم کھانا کھلواتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میری ملت کے اسلام کے شہزادوں، پتہ یہ چلا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شریک حیات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں، ہماری گود میں ایک چاند جیسا ٹکڑا بچہ ہے، ہمیں اس کا نام رکھنا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، یعنی مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آتے ہیں، اب نام رکھائی ہے۔ جب کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نام رکھائی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، جب کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو اذان دینے کا طریقہ نہیں آتا، اذان بولنے کا طریقہ تک نہیں آتا۔ ارے کبھی تم مسجد گئے ہو؟ اللہ اکبر، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کٹوں پر نظر آتے ہیں، اذان کے الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، پھر بھی ہم کٹوں پر بیٹھ کر دنیا داری کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کبیرہ، جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، بتاؤ ان بچے کا نام کیا رکھیں؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کو سب کچھ معلوم تھا، مگر دنیا والوں کو بتانے کے لیے حضرت فاطمہ سے پوچھتے ہیں، بیٹی بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ماں تھی، ایک ماں تھی جو کہہ سکتی تھی فلانا فلانا نام رکھ سکتے ہیں، مگر نہیں کہا، ابا جان آپ ہی بچے کا نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھتے ہیں، اے علی المرتضیٰ بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ حضرت علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی اس بچے کا نام رکھیں۔ ابھی طے ہونا تھا، سدرۃ المنتہا سے جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ اس بچے کا نام امام حسین رکھا جائے، حسین رکھا جائے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، حسین کے معنی کیا ہے؟ حسین کے معنی جنت کے پھول ہوتے ہیں، جنت کے گلاب کے پھول ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا حسین نام رکھو، تو میرے حضرت علی المرتضیٰ کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ حسین کیا نام ہے؟ حسین کے کیا معنی ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، ارے حسین کے معنی جنت کے پھول ہیں، جس طرح جنت کو ساری جنت کو پھول مہکاتے ہیں، جب امام حسن حسین جب یہ دنیا میں آئے میری دین کی خوشبو پھیلائی، میری دین کی خوشبو پھیلاتی۔ تو پتہ یہ چلا بچوں کے نام اچھے رکھو۔ جب ہمارے گھر کی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے مجھے فلانا ہیرو پسند ہے، اس کا نام رکھ دو۔ دادا سے پوچھا جائے، میرے بڑے پر دادا تھے ان کا نام بھاپسا بھروسا، یہ رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ دادی جان سے پوچھا جائے، پورے گھر والے مل کر اپنی اپنی پسند کے نام رکھتے ہیں۔ ملت کے اسلام کے شہزادوں، جب بھی کسی کے گھر لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہو تو احمدی سے رکھا جائے، اگر لڑکا پیدا ہو محمد سے رکھا جائے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں
جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کہے گا اے محمد جاؤ جنت میں، جس جس کا نام محمد ہوگا وہ سب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پتا یہ چلا نام اچھے رکھو، جیسا نام ہوگا ویسا بچوں میں اثر بھی ہوگا۔ ایسا نام نہ رکھے۔ باپ کو پوچھا گیا کیا نام رکھے، پہلے سے میں پیکٹ میں ہیرو کی رکھا تھا، یہ نام رکھنا۔ کیوں؟ میرا ہیرو ہے، بہت فیوریٹ ہیرو ہے، بہت پسند کرتا ہوں۔ ماں کو پوچھا گیا کیا ہے، کہتی ہے فلانی ہیروئن کا نام رکھو، میں نے لڑکی کا نام رکھا۔ ایسا کام نہ کیجیے، جب بھی خوشی کا ماحول ہو بچوں کے اچھے نام رکھا جائے۔ جیسے حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ تھوڑے سے بچپنا تھا، میں المختصر کرتا ہوا آگے گزروں، میں تو تقریر کرنے نہیں، میں تو سننے آیا تھا، مگر امام حسین کا مجھ پر ایسا کرم ہوا کہ مجھے بولنے کا بھی کرم ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کی عمر 5 سال کی تھی، 5 سال کا بچہ سیدھا بولتا ہے یا بات نہیں بولتا، ذرا ندان بولنے کی کوشش۔ تو جیسے امام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں اٹھ کر تہجد ادا کیا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے۔ آج ہمیں 5 نمازیں معلوم، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وہ تہجد کی تو کب پڑھنا آ گئے تھے۔ 5 وقت کی پڑھا تو وہ تہجد کی نماز بھی معلوم ہوتی کب پڑھنا بول۔ ہمیں 5 وقت مسجد کچھ نہیں گئے، جمعہ کو جمعہ گئے، پتہ یہ چلا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، امام حسین جاگ کر دیکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت نہ کرنٹ تھا، اس وقت زمانے میں کرنٹ نہیں تھا، چراغ لگا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے اسلام کے شہزادوں، آج تو کرنٹ تمہارے گھروں میں اے سی بھی موجود ہے، اس زمانے میں تو لوگ یعنی چٹائی پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج تمہارے گھروں کے اندر مخمل کی جانماز رکھ کر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہمارے گھروں میں اختیار ہو کر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے۔ اس زمانے کے لوگ اندھیرے کے وقت چراغ لگا کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو امام حسین نے دیکھا بچپن کا زمانہ ہے، 5 سال کی عمر شریف تھی، دوسرے دن دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے حسین نماز پڑھ رہے تھے، فوراً حضرت فاطمہ پریشان ہوئی، میں تو تہجد کو پہلے اٹھا کرتی تھی، سب سے پہلے آج کون اٹھا ہوا ہے، کون جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو دیکھتے حسین نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے نماز ختم ہوگی حضرت فاطمہ نے عرض کیا بیٹا مجھے یہ بتاؤ تم نے وضو کرنے کا طریقہ کہاں سے سیکھا، تم نے نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کہاں سے سیکھا؟ تو حسین نے کہا امی جان جب تم روزانہ وضو کرتی تھی میں دیکھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ روزانہ وضو کیا کرتی تھی امی جان؟ میں روزانہ دیکھا کرتا تھا، میں بھی اسی طرح سے وضو کر لیا۔ پتا یہ چلا حسین کو وضو کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ماں جب وضو کرتی ہے تو بچے بھی دیکھ کر وضو کرنا شروع کرتے ہیں، باپ جب مسجد کو جاتا ہے تو بچے بھی باپ کا طریقہ دیکھ کر مسجد جاتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، باپ ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھا ہے تو بچہ بھی بیٹھ رہا ہے۔ اللہ اللہ کبیرہ۔ اے اسلام کے شہزادوں، اپنے گھر کو علم کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کو اچھا ماحول بناؤ، جیسے تم گھر میں کرتے ہو بچے تمہارا دیکھ کر ہی سیکھا جاتا ہے۔ باپ کو چاہیے جب اذان ہوتی ہے سر پہ ٹوپی پہن کر جب گھر سے نکلے گا تو آنے والی نسل دیکھ کر وہ بھی مسجد جاتی نظر آئے گی۔ تو ملت کے اسلام کے شہزادوں، جیسے امام حسین نے تہجد کی جب نماز پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد دعا کر رہے تھے، 5 سال کی عمر مبارکہ تھی، دعا کر رہے تھے، ہونٹ ہلا رہے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا امی جان دیکھ رہے تھے۔ پوری نماز ختم، دعا ختم ہونے کے بعد پوچھا بیٹا تم نماز پڑھتے ہو میں نے دیکھ لیا،
مگر یہ بتاؤ تم دعا کر رہے تھے کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ تم دعا کر رہے تھے، تمہارے ہونٹ بھی ہل رہے تھے، تم کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ غور فرما لی تو کہنے لگے امام حسین، امی جان تم جس کے لیے دعا کر رہی تھی میں ان کے لیے بھی دعا کر رہا تھا، سبحان اللہ، تم جس امت کے لیے دعا کر رہی تھی میں بھی اسی امت کے لیے میں بھی دعا کر رہا تھا۔ پتہ یہ چلا امام حسین ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم حسین سے اور زیادہ محبت فرمائیں۔ سبحان اللہ، تو عاشورے کے دن نمازوں کی پابندی کرے، عاشورے کے دن جو ہے قرآن کی تلاوت کرے، جو قرآن کا ایک صفحہ بھی پڑھتا ہے اسے سال بھر قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، سال بھر قرآن خوانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو 5 سال کی عمر مبارکہ تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہو، جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جا رہے تھے، دونوں نواسے حسن حسین دوڑتے ہوئے آئے، نانا جان تم کہاں جا رہے ہو؟ سبحان بچے اللہ، پوچھ رہے نانا جان تم کہاں جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا میں مسجد جا رہا ہوں، سبحان اللہ، میں مسجد جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں یہ بڑی سڑکیں نہیں تھی، سڑک بولتے روڈ، یہاں جو ہے کتنی کلین ہے نا، اس زمانے میں سے روڈا نہیں تھے، سیمنٹ کے وغیرہ نہیں تھے، لوگ پتھروں سے چلتے ہوئے جاتے تھے، اور دھوپ اللہ اکبر شدت کی دھوپ، زمین گرم ہوتی تھی۔ اب 5 سال کے بچوں کو بنڈے پوچھ رہے تو چلتا کیا انہیں؟ اس زمانے میں جوتے وغیرہ بھی نہیں تھے، تو کہنے لگے نانا جان ہم بھی مسجد آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بیٹا جلدی سے وضو کر لو۔ گھر میں وضو کر لیا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا سر پہ امامہ شریف باندھا۔ یہ امامہ شریف جو ہوتا نا وہ فرشتوں کا تاج ہوتا ہے، نورانی فرشتوں کا تاج ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں تمہارے لیے سبق ہے، جب تمہارا نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے وقت تم سر پہ امامہ باندھ کے آ جانا، یہ فرشتوں کی سنت ہے، فرشتوں کا تاج ہے۔ جب کوئی امامہ شریف باندھتا ہے فرشتے اس پر درود و سلام کا نذرانے پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے ان پر رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب بچے تھا نا پاؤں جل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کھاندے پہ بٹھایا، سبحان اللہ، آپ نے کھاندے پہ بٹھایا، گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا واہ کتنی اچھی سواری ہے۔ سبحان اللہ، سواری کیا بولتے ہیں؟ امام حسین کو کھاندے پہ بٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے تھے، چلتے ہوئے اس کو سواری بولتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی اچھی سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ارے سوار بھی تو اچھا ہے، سبحان اللہ، میرے اوپر جو بیٹھا ہے حسین وہ بھی تو اچھا ہے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اپنے بچے سے کہا حسین سے حسین یہاں بیٹھو، یہاں پر بیٹھ جاؤ، تاکید کیے کہ بیٹا آواز نہیں کرنا ہے۔ دیکھتے امام حسین مسجد میں بیٹھے، اب مسجد میں گئے تو ہمارے بچے چھپے پڑتے گیا، ذرا باپ نماز پڑھتا رہا تو بچے شروع کرے باہر نکلے، جب باہر کی نماز ختم ہوگی تو بچے آپ کو گچھو بیٹھتے۔ ہوتا نہیں اکثر ہمیں بچوں کو مسجد کے اندر ایک دم ڈرانا بھی نہیں، ایک دم مارنا بھی نہیں، اشارے سے دینا ہے خاموش۔ آج ہمارے بچوں کو بھیر میں مارتے، بچہ آتش نہیں نماز جاؤ پاؤں مارے تو موجہ نہ مارتی، پرسوں مارا گمتا اٹھے آ گیا تھا۔ بچوں کو ایسا ڈرا ہے تو بچے آتے ہیں نماز کو نہیں جاتے۔ بچوں کو اب مسجد کے اندر باپ پہلے ہی سے جو ہے نصیحت کر کے لیا جائے۔ تو جیسے امام حسین دیکھتے ہیں چلو نانا جان نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا باہر جائے، تو دیکھتے ہیں ایک بزرگ تھے، بزرگ کہتے ہیں جن کی عمر 50-60 سال ہوتی نا، بوڑھے آدمی بولتے ہیں، بوڑھے بولتے نا، وہ بزرگ آدمی وضو کر رہے تھے۔ انہوں وضو کیسا کر رہے تھے؟ وضو میں فرسٹ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دونوں ہاتھ دھونا ہے نا۔ پہلے جب وہ بزرگ کیا کر رہے تھے؟ پہلے پاؤں دھو رہے تھے، پہلے پاؤں دھو رہے تھے، اس کے بعد منہ دھو رہے، اس کے بعد ہاتھ دھو رہے، غلط تو بس۔ امام حسین دیکھے خاموش، جا کو کہا چچا جان کہا، ارے بولو یار، ہمارے تمہارے تو جی بڈھے کہتے تھے، تمہیں کیسا وضو کرے تو جی بڈھے کہتے تھے، ہمارے بچے رہتے
مگر امام حسین دیکھو بڑوں کی تعظیم کا طریقہ، جن کی عمر 60 سال کی تھی تو وہ حسین مسجد کے اندر ایک بزرگ جو وضو کر رہے تھے، ان کا وضو غلط تھا، فوراً کھڑے ہو کر غور سے دیکھا، کہا چاچا جان السلام علیکم، کہا چاچا جان ہاں وعلیکم السلام، کیا ہے بولو بیٹا؟ میں وضو کرتا ہوں، کیا میرا وضو صحیح ہے کیا تمہارا وضو صحیح ہے بولو؟ ایسا نہیں بولے ڈائریکٹ جاؤ تمہارا وضو غلط، تمہیں اٹھا سیدھا کرنے کو تو نہیں بولے۔ چاچا جان کتنا الفاظ دیکھے، ادب دیکھو، چچا جان میں وضو کرتا ہوں، کیا تمہیں فیصلہ کرو کہ تمہارا وضو صحیح ہے کیا میرا وضو صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ تو امام حسین بیٹھ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دونوں ہاتھ دھویا، کلی کیا اور فوراً کہنے لگے بیٹا میرا وضو غلط تمہارا صحیح تھا، میرا وضو غلط تمہارا وضو صحیح تھا۔ اب پوچھنے لگتے وہ بزرگ بیٹا یہ وضو کرنے کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تو حسین کہتے ہیں مجھے امی جان نے سکھایا، سبحان اللہ، امی جان نے مجھے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، نوجوان ہے 15-20 سال کی عمر کا ہے، اسے وضو کرنا نہیں آتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ علم اتنا آسان ہے، گلی گلی میں مدارس کھلے ہوئے ہیں، علماء کرام موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے، تم ان سے دوستی کر لو، ان کے قریب بیٹھو، علماء کے قریب بیٹھو، ان سے وضو کا طریقہ سیکھ لو۔ سیکھنے میں شرم نہ کرو، سیکھنے میں خوشی خضوع کے ساتھ سیکھو۔ شرم کرنا ہو تو سنیما دیکھنے سے شرم کرو، شراب پینے سے شرم کرو، گندی باتیں کرنے سے شرم کرو۔ آج اللہ اکبر دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ کسی نوجوان سے پوچھا جائے کیا تم رات میں دین نہیں سیکھتے؟ کیا مولوی صاحب میں 6 بجے گیا تو رات کو 10 بجے آتا، پوچھو ہمارے اماں کو، پوچھو میرا تم کیا گھر کا نہیں کرتا؟ بعد میں 8 بجے دیکھو باہر کٹے کو پاؤں ہلا لیتے بیٹھے رہتا، کیا رہے گا تو بولے تو جاؤ وہاں سیکھ لا جا، انہیں غیبت کرتے رہتا ہے، غیبت سنتے رہتا، اسے گھنٹہ سے ٹائم ہے۔ کیا بھئی رات کو کتنے بجے تک بیٹھا تھا؟ کیا بولتا 12:30 بجے، باتیں لمبی ہو رہی، کون سامنے سے گیا اس کی برائی شروع، کون ذرہ بوٹا کھا گیا، کہیں کو کھنگ رہے مرا تو نہیں گیا، کیا محلے کو خراب کر رہے ہیں، ادھر بیٹھا کھنگ گیا ادھر بیٹھا کھنگ گیا، کون تو ذرہ گئی گا نا، کون کی کہاں کی چاری تو رہے گا تھا، اپنے کا دیکھ کر بولے تو دوسرا کا دیکھنے پڑ رہا ہے۔ آج اس محلے میں سیدنا امام حسین کی محبت میں جلسہ رکھے، کتنے آدمی ہونا چاہیے؟ پورا بھر کو جانا ہے، کیا بولنا کھنڑو اور لگو سوئیم روز سوری۔ ارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب تم یہاں جاگ رہے ہو اللہ اسی قبر میں تمہیں نور عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، نور عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا۔ ارے بندے تو نے میرے رسول کے نواز حسین کی محبت میں بیٹھا تھا، تو رات کے وقت بیٹھا تھا، آج تیری قبر میں ہم نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں دنیا کا دیکھ لے تو کہے گا ذرا خبر کا بھی دیکھ لینا، وہاں 600 تمہارا دوست تمہاری قبر تک، تمہاری بہن گھر کی ڈھیلس تک، تمہاری بیوی تمہاری گھر کی ڈھیلس تک، تمہارا دوست تمہارا جگری دوست، جیسے تیرے کپڑے تھے ویسے تیرے دوست کے کپڑے تھے، کوئی میرے دوست کو مارا تو میں اس سے اچھا نہیں رہے گا یہ کہنے والا، قبر تک کہ مٹی ڈالنے تک، مگر قبر کے اندر نہ تمہارا دوست آئے گا، نہ تمہاری بہن، نہ تمہارا بھائی، نہ تمہارا رشتہ دار، صرف تمہارے اعمال جو تم دنیا میں کیے تھے اس مجلس میں بیٹھ کر سبحان اللہ بھی کہے گا تو اللہ سبحان اللہ کا اجر و ثواب تمہیں قبر میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ وزن درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا تو جیسے جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو امام حسین نماز جمعہ کی پڑھے کیا نہیں بھائی؟ پڑھتے نہیں پڑھتے الحمدللہ، پڑھنے کے بعد ہاتھوں سے مصافحہ کیے تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے۔ تو بچے امام حسین ملے اور گھر آ گئے، تو جیسے دوسرا دن تھا دوپہر کے بعد سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ دونوں امام حسن حسین کو کھانا کھلائی، بچے کھیلنے کے لیے باہر چلے گئے، مگر شام 6 بجنے کے بعد بھی
بچے گھر نہیں آئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بڑا پریشان تھی. ارے بچے ابھی تک نہیں آئے. دوپہر میں امام حسن حسین کھا کر چلے گئے مگر شام 6 بجے تک بھی بچے نہیں آئے. اللہ اکبر. ڈھونڈنے میں تلاش کرتے ہیں, بچے نظر نہیں آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں, اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اے فاطمہ بتاؤ حسن حسین کہاں ہے؟ ابا جان معلوم نہیں, دوپہر میں کھا کر نکلے, شام ہونے تک ہے مگر بچے ابھی تک نہیں نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم تھا کہ امام حسن حسین یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تو پتہ یہ چلا المختصر. تو کہنے لگتے ہیں آپ صلی اللہ, جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, امام حسن حسین فلانے باغ میں درخت کے نیچے آرام فرما رہے, آرام فرما رہے. جا کر دیکھتے کیا ہے, ایک فرشتہ پر بچھایا ہے, اس میں امام حسن حسین سوئے ہوئے ہیں. ایک فرشتہ اپنے پر سے امام حسن حسین کو ہلا رہے تھے. تو پتہ یہ چلا آسمان کے نورانی فرشتے بھی امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں. جب آسمان کے فرشتے امام حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو ہم میں کتنی محبت ہونی چاہیے. بہت سارے واقعات ہیں. اس کے بعد ہمارے مولانا بالخصوص جن کا ہمیں بے قرار سے انتظار تھا وہ مولانا تشریف لا چکے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.